حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تفصیلی واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ فرعون مصر کے دور حکومت میں تھا، جو ایک انتہائی ظالم، جابر اور سرکش بادشاہ تھا۔ وہ خود کو خدا کہلانے لگا تھا اور اپنی رعایا، خاص کر بنی اسرائیل پر بے حد ظلم و ستم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان سے سخت مشقت لی جاتی، انہیں بے عزتی اور ذلت کے ساتھ رکھا جاتا اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تاکہ ان کی تعداد نہ بڑھے۔ ایک دن فرعون کے نجومیوں اور کاہنوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون سخت پریشان ہوا اور اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، جبکہ لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک کیا جا سکے اور ان سے خادمانہ کام لیے جا سکے۔ یہ ظلم کئی سالوں تک جاری رہا، لیکن اللہ کی قدرت سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ ہوئیں تو اللہ نے انہیں حوصلہ دیا کہ وہ گھبرائیں نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی والدہ حضرت یوکابد علیہ السلام کو خوف لاحق ہوا کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو فرعون کے سپاہی انہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک خیال ڈالا، الہام کیا کہ وہ بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور نہ خوف کر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ انہوں نے ایک مضبوط صندوق تیار کیا، اس میں اپنے پیارے بیٹے کو رکھا اور دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ ماں کا دل بے قرار تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے ان کے دل کو تسلی دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت مریم علیہ السلام خاموشی سے دریا کے کنارے کنارے چلتی رہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ صندوق کہاں جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت سے وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا، جہاں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، جو ایک نیک دل اور اللہ کی عبادت گزار خاتون تھیں، نے اسے دیکھا۔ حضرت آسیہ نے بچے کی معصومیت اور نورانی چہرہ دیکھ کر اس سے محبت محسوس کی اور فوراً فرعون سے درخواست کی کہ وہ اسے قتل نہ کرے بلکہ اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ حضرت آسیہ نے کہا، یہ بچہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون نے پہلے تو اعتراض کیا، لیکن حضرت آسیہ کے اصرار پر اس نے اجازت دے دی کہ یہ بچہ محل میں ہی پرورش پائے گا۔ اللہ کی قدرت کا ایک اور مظاہرہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دیا کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ محل کے لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ بچہ بھوکا ہے لیکن کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جو چپکے چپکے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھیں، محل کے لوگوں سے کہنے لگیں، کیا میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ دوں جو اسے دودھ پلائے اور اس کی پرورش بھی کر؟ محل کے لوگ فوراً راضی ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوا لیا گیا۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی حقیقی ماں کی گود میں دیا گیا، انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون اور اس کے درباری حیران رہ گئے کہ بچہ کسی اور کا دودھ نہیں پی رہا تھا لیکن اس عورت کا دودھ قبول کر لیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف فرعون کے محل میں پہنچا دیا بلکہ ان کی حقیقی ماں کو بھی ان کی پرورش کا موقع دیا، وہ بھی مکمل تحفظ اور عزت کے ساتھ۔ یہ واقعہ اللہ کی حکمت، قدرت اور اپنے نیک بندوں کی حفاظت کے عملی نمونوں میں سے ایک ہے۔ وہی ظالم بادشاہ جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پل کر بڑے ہوئے اور بعد میں اللہ کے نبی بنے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام بعد میں فرعون کے سامنے حکم کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے اور اس کے ظلم و ستم کا خاتمہ کیا۔
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں تو وہ ہمیں مشکلات سے نجات دینے کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جو انسانی فہم سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے اس ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے۔